الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ البقرہ، پیج نمبر 27 ہے جی، اور آیت ہے 177۔ بہت اہم آیت ہے یہ۔ اب جیسے کہ آپ تلاوت میں سنیں گے، ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتی، اور پھر مفصل تو بچپن سے یاد کرتے ہیں، مگر یہ دونوں میں سے علیحدہ یہ محقق ہے اس میں، جیسے کہ ابھی اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت اہم ہے یہ۔ اب یہ بچوں کو یہ نہیں بتایا جاتا، بس یاد کر لے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ رسلہ، آج اس پر تحقیق ہے اور اس میں ساری چیزیں جمع ہیں۔ تو سنتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ اکثر نبیین تو یا کی مشق ہونا چاہیے، یا زبان کا درمیانی، نبیین۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ اب یہاں وقف کر سکتے ہیں کیونکہ مال کی بات ہو رہی ہے، خرچ کرنا۔ اب عبادت بدنی، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اب ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی سب کچھ یہ کہ تم اپنے چہرہ، اپنے رخ کو پھیرو مشرق اور مغرب کی جانب، تو نفی ہو گئی، تو لیس کیا ہو گیا؟ نافیہ۔ لیکن بھلائی اس کا نام ہے ابھی وہی آمنت باللہ، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، یہ ایمان کی بات ہوئی۔ پہلے نفی، پھر اس بات، داخلی ایمان۔ اب ظاہری خرچ اور مال کو علی حبہ دے، تو حبہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مال۔ کس کو مال پسند نہیں ہے؟ مال پسند ہے، علی الرغم، مال پسند کے علی الرغم، یعنی کیا؟ مال کی محبت موجود ہے۔ اب ایک علی الرغم تو لفظ، تو مال کی محبت کے باوجود، لیکن تفسیر میں ملے گا آپ کو علی الرغم، دیتا ہے قربا، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، سوال کرنے والا، اور گردنوں کو چھڑانے میں۔ اب عبادت جو ارکان ہیں، جیسے نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، اب دیکھیں اوپر خرچ، لیکن زکوٰۃ تو رکن ہے نا۔ اس کے بعد حقوق الناس، معاملات، اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، یعنی پورا کرتے ہیں، ایفاء عہد کرتے ہیں۔ اب عہد کس سے بھی ہو؟ اذا عاہدوا، جب وہ عہد کرے۔ ہم نے اللہ سے بھی عہد کیے ہیں۔ اور صبر کرنے والے، فی البأساء، بأساء اور ضراء اور بأس، تین چیزیں آئی ہیں۔
تو باسا کے معنی کیا؟ اپنی ذات سے نہیں، دوسری ذات، جیسے بیٹا بیٹی، ماں بیوی، اشیاء چیزیں تو ذات میں نہیں ہے نا. تو اس کے معنی ہوں گے کس کے، کیا کریں گے، یعنی تکلیف. تو اب اس کو تفسیر میں سمجھائیں گے. اور ذرہ اپنی ذات سے، دکھ یعنی بیمار ہو گیا تو اس کی ذات میں تکلیف ہے نا، تو دونوں میں فرق ہے. اور باسا یعنی دوسری ذات میں. وحین الباس، جنگ کے وقت. تو باس اور باسا، تو گویا کہ باس باسا سے بڑا ہے. جی، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں لیسہ سے. تو لیسہ کا گرامر آپ نوٹ کر لیں. لیسہ کے معنی ہم نے کیے نہیں، اور لا کے معنی بھی کرتے ہیں نہیں. بھائی لا ایک ہوتا ہے نافیہ یعنی نہیں، اور ہوتا ہے نہی. اب اسے بھی ہم کہتے ہیں نہیں، لیکن وہ نہی ہے. اگر آپ نے نہیں کہہ دیا تو وہ تو اردو ہو گیا نا. لا نافیہ، جیسے لا الہ آپ نے نفی کر دی ہے نا. لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں. پھر اس بات کیا الا اللہ. اچھا، لا نہی، ولا تجسسو، کسی کے عیب کو کھود کرید مت کرو، ٹوہ میں مت لگو ہے نا. ولا یکتب بعضکم بعضا، تو اسے کیا کہیں گے؟ نہی، یعنی حکم ہو رہا ہے کہ ایسا مت کرو. تو یہ فرق ہے نافیہ، نفی اور نہی میں. ترجمہ ہم یہی کریں گے کہ نہیں کرو، مت کرو. تو کلمہ طیبہ کو یاد رکھیں. لا الہ الا اللہ، آپ نے نفی کر دی سارے معبودوں کی سوائے حق پر. تو لیسہ کے معنی بھی کیا؟ نہیں. لیکن آپ کو یاد کیا کرنا ہے کہ لیسہ میں اور لا میں بہت فرق ہے. سب سے پہلے ظاہری فرق، لا یکتب لا، لا تجسلو لا، لا تفعلو لا، لا الہ لا، سب لا. لیکن لیسہ کے 14 سیگے ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں کوئی ایک سیگا یاد کر لو تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. دیکھیے میل کے لیے لیسہ، لیسا، لیسو 3 ہوئے. فیمیل کے لیے لیست، لیستا، لسنا 6 ہو گئے. سامنے فیمیل کیا؟ لست، لستما، لستم. سامنے فیمیل یعنی میل فیمیل، لستو، لست، لستما، لستن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات سے، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. اچھا، یہ کتنے ہو گئے؟ 12. پھر آئے اور وی، لستو، لسنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الستو بربکم. تو یہ ظاہری فرق ہوا. ہر فعل کے 14 سے گئے. معنی بھی بہت فرق ہے. جب ظاہری فرق ہے کہ لا ایک، جسے عربی میں کہتے ہیں مبنی، یعنی اس کو اردو میں ٹس سے مس نہیں ہوتا، لا 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 بس، تو کیا کہیں گے؟ مبنی. لیسہ تو حرکت کر رہا ہے. تو معنی میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. تو آپ سنیے، لا الہ آپ نے نفی کس کی؟ سارے معبود. اور پھر اس بات کیا ایک کا. لیسہ عکس، عکس یعنی کیا؟ الٹا. ایک کی نفی، ساروں کا اس بات. کس کی نفی؟ ایک کی. دیکھو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق مغرب کی طرف، قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ نیکی نہیں. تو نفی کس کی بھی؟ ایک کی بھی. اس بات ابھی آپ نے سنا باللہ، آخر، ملائکہ، کتاب، نبی، کتنا آپ گنیں گے تو 11 سے کم نہیں ہوں گے. وہ بھی ملائیں گے تو اگر ان کو وہ آت المال سے رکاب تک ملائیں گے تو ایک، نہیں تو کئی ہو جائیں گے. تو 2 چیزیں نوٹ کر لیے، ظاہری فرق اور معنن یہ بہت بڑا فرق ہے. لا میں سب کی نفی، ایک کا اس بات. لیسہ میں ایک کی نفی، بہت ساروں کا اس بات. اب ایک دوسرا فرق، لیس، تیسرا ہے لیس البر ہے نا. اب پڑھیں گے انشاءاللہ. اب کب پڑھیں گے؟ آئندہ پڑھیں گے یا اس کے بعد پڑھیں گے؟
تو وہاں پر بھی یہی آیت اسی طریقے سے ہے. ہاں آیت نمبر ہے 189, آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں, نزدیک ہے, دیکھیں ہے نا. لیس البر کیا ہے؟ پیش ہے نا. ہاں یہاں لیس البر ہے, یہاں لیس البر ہے. تو اس میں ابھی آج میں آپ کو نہیں الجھاتا ہوں انشاءاللہ آئندہ صفحے پر, چونکہ یہ کس کی بات ہے, مطلب ہے کہ جو کچھ بتایا ابھی اور باقی ہے. چلے اور ایک چیز, الیس اللہ باحکم الحاکمین, معنی وہی ہیں جی کہ حاکم بہت ہیں, حاکم بہت ہیں, حاکمین اس میں ایک اللہ, مگر وہاں پر بھی پیش ہے الیس اللہ. تو ابھی ان چیزوں کو مطلب ہے کہ ابھی آدھا درس لیس کا باقی ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کا نام بھلائی نہیں, کہ تم چہرہ کرو اپنا مشرق اور مغرب, جبکہ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ جب سامنے کیا ہے وہ شمال اور پیچھے جنوب, کعبہ جنوب کی طرف, تو آپ سمتے جو ہیں مشرق مغرب شمال جنوب, یہی ہے نا. تو پھر مشرق مغرب کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ نصارہ نے بیت المقدس میں, اس ارض مقدسہ میں بھی اپنی جہت مشرقی, اور یہودیوں نے مغربی, یعنی جگہ وہی ہے مگر یہ آپس میں انہوں نے. اب یہاں جو ہے قبلہ کہاں ہوا, تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کریں تو یہی نیکی ہے, یہ کہا جا رہا ہے. تو آیات میں کیوں یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, اور چونکہ شروع سے پڑھ رہے ہیں تو یہ اسی کا تتمہ ہے جو پڑھ رہے تھے نا قبلہ کے تحویل ہونے سے. تو یوں کہا جا رہا ہے کہ اب دیکھیے نفی ایک کی ہوئی کہ آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ مشرقی مغربی یہ بھلائی ہے, نہیں. بھلائی یہ ہے کہ من آمن باللہ, بہت ساری اب شمار ہو رہی ہیں. تو اللہ پر ایمان لانا, میں بچپن میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی, پڑھتے ہیں, وہ بچپن کا درس ہے. ابھی یہ تو بچپن کا ہے نا جی. اب بچپن کا درس میں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے تقاضوں کو پورا کریں, یہ تو صحیح ہے نا. بھائی بچوں کو سکھانے بیٹھ جائیں مولانا صاحب, بچپن کا درس تو نہیں سمجھیں گے جی. تو سنیے, اللہ پر یقین کیا مطلب, اللہ کے تقاضے کو پورا کرو. تو اللہ کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کا حکم تھا چند دن کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو, اب اس کا حکم آ گیا کہ کعبے کی طرف, بات ختم ہو گئی. اب آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ نہیں مشرقی اور مغربی جانب, یہ تو اچھا. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر ہوا, پھر اس کے بعد 40 سال سے بیت المقدس. تو کعبہ تو رخ تو ادھر ہونا چاہیے تھا, مگر یہ بھی اللہ کی مصلحت, وہ علیم حکیم ہے. تو اللہ پر تو اس کے تقاضے کے مطابق ایمان ہمارا ہونا چاہیے نا. اب یہ اللہ کی مصلحت, اب یہ ایسا تبدیل کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہود نصارہ کہتے تھے کہ یہ دین جو ہے لے کر آئے ہیں, یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ اکمل ہے اتم ہے, یہ تو ہمارا جز ہے ہمارے دین کا, دیکھو رخ کہاں کر رہے ہیں. تو اس شک کو دور کرنے کے لیے, اور یہی حکمت اللہ تعالیٰ کی, تو قبلہ کو تحویل کر دیا گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا کہ جو اس کے تقاضے ہیں. بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نے اللہ پر ایمان لائے پھر کسی اور کو بھی جگہ دے رہے ہیں, نہ درست. اللہ تعالیٰ کی اس کی عظمت سے نیچے اتارو, یا اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے جلالت ہے مخلوق کو وہاں تک پہنچاؤ, کر رہے ہیں لوگ, اور انہوں نے یہی کیا کہ بھائی بیماری سے شفا دینے والا بھی وہی ہے, تو کسی اور کو مقرر کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے تقاضے. آمن باللہ, یعنی جو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ. اب غور سے سنیے کیا پڑھتے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, مگر یہاں کیا ہے والیوم الآخر ہے نا جی. اب وہ جو آمنت باللہ جو لکھی ہوئی ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے, وہ کوئی فقہی نہیں ہے کہ کسی امام نے یا کسی بڑے شیخ نے, نہیں, وہ بھی حدیث کے بموجب ہے.
اور وہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. کئی دفعے ہم بیان کر چکے ہیں لیکن ایک مختصر تاکہ سمجھ میں آئے نا کہ بھائی جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے مجلس میں اور بالکل قریب آئے اور پوچھا تھا کہ مل احسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ جو اسلام کے جو ارکان ہیں شہادتین اور پھر نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ بتلایا. تو کیا کہا صدقت و برت. صحابہ نے بولے یہ کیا خود پوچھ رہے ہیں پھر خود بول رہے ہیں صدقت تم نے سچ کہا. پھر ایمان کے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی یہ آپ نے پڑھ کر سنا ہے. تو معلوم ہوا کہ آمنت باللہ بالکل صحیح ہے. پھر یوں بھی پوچھا تھا کہ مل احسان. آپ سب نے بتایا تھا کہ احسان کسے کہتے ہیں کہ جب عبادت کرو اللہ کی تو یوں سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر تم نہیں سمجھ رہے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا. تو بہرحال اس حدیث پر جبریل امین نے کہا کہ صدقت تم سچ کہہ رہے ہو. اب وہ لوگوں کو تعجب ہوا کہ ابھی آیا ہے اور ہم پوچھ رہا ہے اور کہتا ہے صدقت. تو پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا جانتے ہو کون. تو بولے جبریل تھے تمہیں سکھانے آئے تھے. یہ حدیث مختصر سا مفہوم. تو وہاں پر آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی لیکن یہاں مقدم کیوں کیا گیا والیوم الآخر. دیکھیے قرآن اور احادیث اس میں اگر کوئی تصادم ہے ٹکراؤ ہے تو کس کو اختیار کریں گے قرآن کو. مگر یہ کس کا کام ہے. یہ جو فرق نکلے نا ایک فرقے ہمارے یہاں موجود ہے فرقہ زمانے سے کافی مشہور تھا. پرچہ شائع ہوتا تھا تقسیم سے پہلے گھر گھر جاتا تھا طلوع اسلام کے نام سے. تو ہر آیات کو جو ہر احادیث کو جو قرآن سے ٹکرائے کاٹ دیتے تھے. اس کا نام کیا منکرین حدیث. ایسا نہیں. اب دیکھو تطبیق کیا نا ہم نے. اب اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن کے آیت ہے اور وہ آمنت باللہ کہیں گے کہ نہیں غلط ہے نہیں تطبیق دیں. تو چونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو سب اہل قرآن تھے تو آپ سمجھاتے تھے نا. لیکن اکثر ہم دیکھو ہم کہتے ہیں قرآن اور احادیث صحیحہ. آپ کو یاد ہوگا کہ احادیث صحیحہ کو چھوڑ کر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے. اب یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ والیوم الآخری کو مقدم کیوں کیا گیا ایمان کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون. کیونکہ آخرت کا جسے یقین ہے اگر آخرت کا یقین ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہے. وہی شخص اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے ورنہ نہیں. دیکھیے اللہ کو تو مانتے ہیں ہمارے یہاں جو غیر قوم ساتھ میں رہتی سب اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کا نام بھی لیتے ہیں قسم بھی اللہ کی کھاتے ہیں. مگر آخرت کا یقین نہیں. آخرت کا یقین نہیں تو انہوں نے کئی معبود بنا لیے جو ناحق ہیں. اچھا ہمارے مسلم بھائی انہوں نے بھی معبود بنائے رکھے ہیں جتنے ان کے ہیں ان سے زیادہ ہمارے ہیں. کیوں؟ آخرت پر وہ یقین نہیں. یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو شریک کر دیا انہوں نے. یقین یہاں ہے وہاں بالکل یقین نہیں. یہاں یقین ہے لیکن کیسا یقین ڈھیلا یقین. تو اس وجہ سے آخرت کے دن کو مقدم کیا گیا. اگر کوئی شخص آخرت کے دن کو تسلیم کر رہا ہے تو وہ اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے گا اور رسالت کے بھی. اچھا اب دیکھیے آمن باللہ والیوم الآخر والملائکتی. اب فرشتے آئے. اب ذرا غور سے سنیے والملائکتی والکتاب والنبین. انسان کا تصور کیا ہے کہ ارے رسول کا پہلے ذکر ہونا چاہے تھا ہے نا تصور ہمارا کہ بھائی رسول ہم تو رسول ایمان کا جز ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مگر یہ ہمارا تصور ہے. قرآن کا تصور ہمیں جاننا چاہیے قرآن کا اور احادیث صحیحہ کا. فرشتے اور کتاب اور پھر رسول یہ رسالت کے ارکان ہیں. فرشتے شامل ہیں. اگر آپ کو نبی پر ایمان لانا ہے تو نبی پر ایمان لانے کے تقاضے میں فرشتوں پر ایمان لانا ہے ورنہ نبی کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. بھائی رسول ہیں مخلوق ہیں مٹی سے بنے ہوئے ہیں. اللہ جل جلالہ وہ تو اس کی عظمت اور شان. تو ہم تک یہ کتاب پہنچی کیسے؟ ہاں تو ملائکہ چونکہ مخلوقیت میں شریک ہیں اور نور سے بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے بھی ان کا ربط ہے مخلوق سے بھی تو وہ کتاب لائے. اس وجہ سے مقدم کسے رکھا گیا ہے فرشتوں کو. پھر یہ کہ مشرکین نے فرشتوں کو جو پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں
انہیں جو ہے اللہ کا شریک کر دیا، وسیلہ کے لیے ان کی پوجا کرتے تھے. تو اس حساب سے یعنی کئی وجوہات ہیں، فرشتوں کو یہاں پر رکھا گیا کتاب پر اور نبی پر مقدم، کہ پہلے فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، بندے ہیں، عبادت کرتے ہیں، انہیں کوئی حق نہیں کہ آپ ان کی عبادت کریں. اب کتاب کس کے سپرد کی گئی؟ کتاب سے مراد وہ جو آیات ہیں فرشتوں کے، جبریل کے. اب فرشتوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ جبریل تنے تنا نہیں آتے ہیں. یہ آپ جان چکے ہیں کہ موت کا جو فرشتہ ہے وہ تنے تنا نہیں آتا ہے. اگر تنے تنا ہو تو اتنی موتیں ہوتی ہیں، وہ کیا ایک ہی فرشتہ قبض کرتا ہے؟ وہ تو ایک ذمہ دار ہے جی، سرپرست کہیے، مسئول کہیے، تو ایک ٹولی ہوتی ہے، اور اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے کہ جماعت آتی ہے. وہ تو فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے کتاب کا جز، اور وہ پہنچاتے ہیں نبی تک. اب کتاب کا حق کیا؟ بھائی جس طریقے سے ملائکہ کا حق ہے، پہلے اللہ کا حق، آخرت کے دن کا حق اور فرشتوں کا حق، تو کتاب کا بھی حق ہے. کتاب کا حق یہ ہے، دیکھو الکتاب معرفہ ہے، ساری کتابیں جی، یہ نہیں کہ ایک کتاب. اس لیے کہ جب ایک کتاب پر آپ ایمان لاؤ گے کلام پاک پر تو ساری کتابوں پر ایمان لایا. اگر آپ تورات پر ایمان لاتے ہیں تو ساری کتابوں پر ایمان لایا. اب اگر آپ تورات پر تو آپ کا یقین ہے، انجیل پر یقین ہے، زبور پر یقین ہے، قرآن کی آیت پر یقین ہے، تو ساری کتابوں کا انکار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس بات کا آپ انکار کر رہے ہیں وہ تورات میں ہے، جس بات کا انکار کر رہے ہیں وہ زبور میں ہے، جس بات کا انکار کر رہے ہیں وہ انجیل میں ہے، تو ساری کتابوں کا انکار ہوا. اس لیے ساری کتابوں پر یقین کرنا اللہ کی کتاب کا تقاضا ہے. تو اب ہم کلام پاک پر یقین رکھتے ہیں اور آسمانی کتابیں یقین رکھتے ہیں، البتہ عمل کس پر کرتے ہیں؟ کلام پاک پر جی. والنبیین، سارے انبیاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں. ایک نبی کا درجہ ہوتا ہے، مگر ہر نبی پر ایمان. کسی نبی کو اگر آپ نے ترک کر دیا تو وہ ہے کہ سارے نبیوں کا انکار کیا. یہی قرآن کی جو تصویر ہے. اس لیے کہ ہر نبی نے بشارت دی ہے، تصدیق کی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے بھی تصدیق کی ہے پچھلے نبیوں کی. اگر ایک کا انکار کر دیا تو سارے نبیوں کا انکار. چنانچہ دیکھیے ہم لوگ تو سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں، قصے پڑھتے ہیں، ان کے مسائل دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. البتہ عمل کے لیے اگر شریعت موسیٰ میں کوئی اختلاف ہے تو ہم کلام پاک کو قبول کرتے ہیں، یہ فرق ہے. لیکن یہود و نصارہ نے تو بالکل سرے سے انکار کر دیا ہماری اس کتاب کا. تو یہ نبی کا تقاضا ہے. تو مطلب یہ کہ اس میں جو ہے تحقیق کی جا رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے کیا حقوق ہیں، آخرت پر کے کیا حقوق ہیں، فرشتوں پر کیا حقوق ہیں، کیا تقاضے ہیں کتاب کے اور نبیوں کے. تو گویا کہ اب دیکھیے ہم جو کہہ رہے ہیں نا، یہ محقق ہے. یہ داخلی بات ہوئی. ابھی تک جو بات ہوئی عقائد، اندرونی کیفیت کیا ہے تو ہم نہیں جان سکتے ایک دوسرے کی اس کا کس قدر یقین عظمت والا ہے. اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے علم. آپ نے سنا ہوگا معرفت الہی، جانتے ہیں نا. تو معرفت الہی کے لیے لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں. تو جس قدر معرفت الہی ہوگی اس کا یقین پختہ ہوگا. جبکہ انہیں کہاں جانا چاہیے تھا؟ کون سے مدرسے میں؟ رب المشرقین والمغربین کے مدرسے میں. وہ کون سا مدرسہ؟ کلام پاک اور احادیث صحیحہ. اس مدرسے میں جانا چاہیے تو وہ داخلی عقائد پختہ ہوں گے. چونکہ خانقاہوں میں آپ جائیں گے تو وہاں محدود ہے، ان کے عقائد محدود ہیں، جبکہ کلام پاک محدود نہیں ہے، بالکل وسیع ہے. تو اس فرق کو بھی واضح رکھیں. معرفت الہی، علم الہی یعنی کلام پاک اور احادیث صحیحہ. اب دیکھیے، اب داخلی باتوں کے بعد اب دیکھیے ظاہری، باہر. آپ ترجمہ نہیں کریں. مال، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. دیکھیے حُبِّهِ کی ضمیر ہم نے کہاں رکھی ہے؟ مال کی طرف. کہ مال کی محبت کے علی الرغم، باوجود رشتہ داروں کو دیتا ہے. اللہ اللہ. دیکھیں اچھا، یہاں آپ کے پاس تفاسیر ہوں گی، اس میں لکھا ہوگا کہ اللہ کی محبت پر،
گنجائش ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم قریب ضمیر لوٹا رہے ہیں، حبہ مال کی محبت. ابھی اللہ کا بھی نام ہے تو اللہ کی طرف لوٹائیں کہ اللہ کی محبت میں مال دے رہا ہے، گنجائش ہے. اور یہ تو میں اکثر بتاتے رہتا ہوں، کسی کی تفسیر کو غلط نہ کہیں، ان کا اجتہاد ہے، مگر یہ کہ جمہور کا جو مسلک ہے کہ نزدیک لوٹا دیں ضمیر کو. ظاہر ہے کہ مال کو نکال کر دینا قربا. اب رشتہ دار کو سمجھنا ہے، رشتہ داروں کو بھی سمجھنے میں لوگوں کا تصور غلط ہے. بھائی رشتہ دار کسے کہتے ہیں؟ آپ کا بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، اسے آپ رشتہ دار کہیں گے. ماں رشتہ دار کہیں گے، باپ کو رشتہ دار کہیں گے، نانا نانی دادا دادی، یہ رشتہ دار کیسے؟ ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ یہ تو ہماری اولاد تو ہماری نسل ہے، رشتہ داری نہیں ہے اس میں. اور ہمارے ماں باپ ہمارے اصل ہیں، تو اصل نسل کو رشتہ دار نہیں کہہ سکتے. یہ میں اس کے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے اصل کو اور نسل کو نہیں دے سکتے. یہ رشتہ دار ہوئے. کون ہوئے؟ بھائی بہن، بیٹا بیٹی، یہ رشتہ دار ہوئے. تو رشتہ داروں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، خالہ رشتہ دار میں آئی، چونکہ وہ خالہ اور ماموں جی چاچا یہ رشتہ دار میں آئے. چونکہ جب ہمارے سائٹ میں رشتہ دار ہیں تو ماں کے سائٹ میں وہ رشتہ دار ہیں. یہ اور بات ہے کہ خالہ کا درجہ ماں کا ہے، لیکن وہ سب رشتہ داری میں آئے. تو فرق تو سمجھے نا. تو زکوٰۃ پر بڑے مسائل پیش آتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دوں؟ بھائی زکوٰۃ کسے دے دو؟ اصل نسل کو نہ دو، سائٹ والوں کو دو. تو سائٹ والے تمہارے یا تمہارے ماں کے یا تمہارے باپ کے. مسئلہ واضح ہوا جی. تو یہ کسے دیں؟ رشتہ داروں کو دیں. یہ بھائی کے بچے غریب ہیں، بہن کے بچے اگر ہیں تو سب سے پہلے وہ دیکھیں. بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مال لٹا رہے ہیں اور آپ کے رشتہ دار محتاج ہیں. اس لیے سب سے پہلے قربا. مگر کہ قربا کو سمجھنا ہے کہ کون ہے. تو اب واضح کر دیا ہم نے. اب یتیم، اس کے بعد یتیم. یتیم جانتے ہیں جس کا باپ نہ ہو تو سرپرستی سے وہ خالی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی جو کفالت کرے تو اس طریقے سے. اب یہاں پر بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم کے ساتھ آپ نے اس طرح نہیں فرمایا. یہ دیکھو، یہ تو کیا درجہ ہمارا بلند ہوگا، نزدیک رہیں گے. تو کرنا چاہے. اور اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا تھا تو آج بھی ہے، چاچا ہی سمجھتا تھا کہ اس پراپرٹی کا میں حقدار ہوں. اور ہوا ہے ایسا اور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ یتیم ہے، اس کا مال اس کا حق ہے. تو بہت زور دیا گیا ہے یتیم کے تعلق سے. تو یتیم کا خیال رکھیں. اور اس کا جو ثواب ہے اس کے بارے میں نے وضاحت کر دیا کہ وہ اس کو درجہ بلند ملے گا. والمساکین، مسکین کی جمع مساکین. یہاں پر بھی بڑا مسئلہ ہے، چونکہ ہم سے تو سوالات کرتے ہیں نا. تو مسکین کسے کہیں گے؟ بھائی دیکھیے، کسی کی شادی ہے. اب ہمارے یہاں تو بیٹی کی شادی، یہاں پر عکس الٹا، بیٹے کی شادی. یہاں پر لوگ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے کسی کی تو اس کو دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. چونکہ یہ جو خرچ وغیرہ ہوتا ہے نا سب وہ باپ کرتا ہے. ہمارے یہاں عکس ہے. تو ابھی بیٹی کی شادی ہے کسی کی اور یہاں کام کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں میری بیٹی کی شادی ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں اس کو کیسے زکوٰۃ دیں؟ یہ تو کام کرتا ہے یہاں جی. 15,000 ریال لے رہا ہے. 15,000 ہے نا ہوتی ہے تنخواہ جی. 15,000 20,000 10,000 لے رہا ہے. تو مسکین کسے کہتے ہیں پھر؟ ہاں، تو آج انشاءاللہ پڑھو گے سورہ کہف میں تقریباً 79 آیت ہے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. مسکین کسے کہتے؟ اللہ تعالیٰ نے مسکین کہا. سفینہ کشتی، کوئی کشتی سستی ہوتی ہے، آج بھی کوئی آپ کو مل جائے گی کشتی. مالک تھے اس کشتی کے، کتنی مہنگی رہتی ہے کشتی. پھر ہنر بھی تھی، یعملون فی البحر. تو بیچارہ فورین میں ہے اور کام کر رہا ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے. آپ نے دیکھا؟ آپ یہ نہ دیکھیں بلکہ وقت کا تقاضا ہے. تو یہ بھی مسکین تھے. کیا کماتے ہوں گے؟ دریا کو، ندیوں کو اور دریا کو جو پار کرتے تھے. تو
تو مسکین کی تعریف جانیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کام کر رہا ہے. مجرد کام کرنے سے وہ غنی نہیں ہوتا, امیر نہیں ہوتا, مسکین. اچھا, پھر سورہ توبہ کی آیت تو آپ کو یاد ہوگی, انما الصدقات للفقراء والمساکین, ہے نا. تو وہاں پر بھی یہی مسئلہ ملے گا. وہ مسکین یعنی وہ کچھ بھی نہیں, وہ صفر ہو. ارے بھائی ایسا کیسا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, انما الصدقات للفقراء. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے بھائی. فقیر کو پہلے ذکر کیا گیا ہے. فقیر ہوئے جس کے پاس کچھ نہ ہو, مسکین تو ہے اس کے پاس, پھر اس کی شرح اس میں ہے. تو یہ ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے ایسا کہ وہ آیات مستحضر نہیں رہتی تو لکھ دیتے ہیں. جی ابھی تو ایک صاحب اور بھی لکھ دیے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے مسجد کو بھی دے سکتے ہیں, اور جب مسجد کو دے سکتے ہیں تو پھر ماں باپ کو بھی دے سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مسجد کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو اصل ہے نا, تو ماں باپ بھی اصل ہیں. تو یہ ہوتا ہے, آپ اس پر نہ جائیں. کتابوں میں غلطیاں ہیں لکھی ہوئی ہیں, ان کا اجتہاد جو ہے ان کے کوشش کے مطابق ہے, مگر وہ خامیاں ہے. تو بہرحال اس کو اس وقت میں واضح کروں گا. ابھی ہم کہاں چل رہے تھے؟ نہیں, انما الصدقات للفقراء نکالیں, آیت نمبر تقریباً 60 ہے, اور نکالیں, مجھے ریفرنس دینا ہے اس کا. سورہ توبہ آیت نمبر تقریباً 60 ہوگی, 9 نمبر سورہ. ہاں یہ آیت نمبر کتنا ہے مجھے تقریباً, ہاں یہ مل گئی. انما الصدقات للفقراء والمساکین. جی دیکھ لیا نا, تو اس کو رکھیں, ابھی اس پر جانا ہے ہمیں. آیت نمبر 60. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے یاد ہے ابھی تک. آپ لوگ توجہ دیتے رہیں گے تو یاد رہے گا. ایسی لکھ لیے, تو ابھی وہاں جانا ہے ہم کو, تو نوٹ کر لیے. دیکھیے کتابوں میں بہت کچھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, قباحت ما حاق فی نفسک, تمہارے سینے میں جو ٹھوک لگائے. یقین مانیے کہ آپ کو سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک صاحب نے کہا ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ دینا جائز ہے. آپ جب دیں گے مجھے مسجد کے لیے, آپ کے دل میں ٹھوکا مارے گا کہ نہیں؟ مسجد کے لیے زکوٰۃ دے رہے, آپ گوارا کریں گے اور خوشی سے؟ کیا بات کر, تو پھر ماں باپ کو بھی دے سکتے. تو یاد رکھیں, یہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ. وہی یہ سب کچھ انہیں کا ہے بھائی. جس طرح ماں باپ کی محنت کا نتیجہ سب ماں باپ کا ہے, تو اللہ کو لوٹا رہے ہیں ہم زکوٰۃ. تو بہرحال اس حساب سے, اور وہ فقراء مساکین کا بھی لکھ لیں کیا. تو چونکہ کتابوں میں ہے, پھر وہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہاں وہاں بھی ایسی ہے, تو ٹھیک ہے. اچھا, اب مساکین کا تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. وابن السبیل, جی مسافر. دیکھیں مسافر امیر ہے, لیکن وہ سفر کی حالت میں, تو وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امیر. حالانکہ آج کل بڑی سہولیات ہیں, چونکہ اس وقت تو آن لائن نہیں تھے نا, سب آف لائن ہی زندگی گزار رہے تھے. تو اب وہ تو کہیں گے کہ بھائی منگا لو, ٹھیک ہے, لیکن کچھ تو تعاون اس کا کرنا پڑے گا نا. بھائی وہ امیر ہے اور آن لائن ہے, تو وہ ابھی کھائے گا کیا؟ تو کم سے کم کھلائیں پلائیں, تھوڑا سہارا دیں. اب منگاؤ پیسے, پھر منگانے کے لیے بھی تو اکاؤنٹ چاہیے, سب کچھ. بہرحال مسافر کی ایک اہمیت ہے جی, اور یہ رہے گی, چاہے آن لائن کھلیے پھر بھی رہے گی, وہ محتاج رہے گا, تو اس کا خیال رکھے گا. اب رہا سوال سائلین. کیا مطلب سائلین؟ سوال کرنے والا, ہے نا. تو یتیم, مسکین, وابن السبیل. پھر سائلین, اب اسے سمجھنا ہے کہ بھائی سائلین کا مطلب کیا. تو میں آپ کو بتاؤں سائلین کسے کہیں گے. چونکہ سائلین میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرتا ہے نا, مانگتا ہے. جی سائلین. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, بس ہے نا, اتنا دے دو سائلین کو. لیکن سائلین کیا ہے؟ سوال کرنے والا کیا ہے؟ فقیر ہے؟ نہیں. مسکین ہے؟ نہیں. یہ الگ سے ہے. سوال کر رہا ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے, فقیر بھی ہو سکتا ہے, مسکین بھی ہو سکتا ہے, یتیم بھی ہو سکتا ہے, امیر بھی ہو سکتا ہے. تو سنیے گا جی. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزال الرجل یسأل الناس, جو لوگوں سے سوال کرتا ہے
یاتی یوم القیامہ ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم، یہ گوشت نہیں ہوگا، ایسا آئے گا۔ اب کیا مطلب اس کا؟ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور یہاں پر بھی سائلین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مانگتا ہے تو وہ کیسے آئے گا؟ گوشت نہیں ہوگا۔ اچھا دوسرا رکھیے سنیے، یعنی وہ بالکل یعنی لاگر، یعنی جہاں یہاں جیسے کوئی جب قحط آتا ہے نا تو جانور کیسے نظر آتے ہیں؟ ہاں، پیٹ تو اس کا اندر گیا ہوا رہتا ہے، یہ مراد ہے، یعنی صرف چمڑی نظر آئے گی اور ہڈی، بس اندر کچھ نہیں۔ دوسری حدیث سنیے، بہت اچھا ہے، پوچھتے رہیے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا، اللہ اللہ، کہ کوئی لوگوں سے سوال کرتا ہے تاکہ اپنے مال میں زیادتی کرے، اپنا بیلنس کرے، تو وہ جہنم کا انگارہ اب اسے چاہے کہ کم کرے یا بڑھائے۔ جیسے کہ مثال دی گئی نا، ایک لکڑہاڑا لکڑیاں باندھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے تو وزنی ہے تو اور باندھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے اور وزنی تو اور باندھتا ہے، تو ایسا ہے جمرہ، تو اسے چاہے کہ کم کرے۔ تو اب یہ احادیث ہیں، اور احادیث متفق ہے، دیکھو مسلم کی، بخاری کی، مسلم کی احادیثیں سن لی آپ نے جی۔ تو آپ سمجھنا ہے بھائی، نہ ہمیں اہل قرآن سے ہونا ہے، وہ اہل قرآن کر کر کے احادیث کو رد کر دیتے ہیں، ایسا بھی تو نہیں ہونا ہے نا ہمیں۔ کوئی تعارض نہیں، قرآن کی آیتوں میں نہیں ہے اور احادیث میں بھی نہیں ہے، کوئی بھی تعارض نہیں ہے۔ تو اب سمجھیے جی، ایک اور حدیث ہے، سائل کا حق ہے وَلَوْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، گھوڑے پر، تو اس وقت گھوڑے پر، آج کل تو اس پر آئے گا نا، وہ بائک پر آئے گا یا کس پر؟ مرسیڈیز پر جی، مرسیڈیز پر، وہ تو مہنگی ہوتی ہے نا، 5 لاکھ سے اوپر۔ اچھا جی، اس وقت گھوڑے مہنگے ہوتے تھے جی جی، تو ہو گیا۔ تو اگر وہ مرسیڈیز پر بھی آ رہا ہے، دے دو، اللہ دے دو۔ تو یہ حکمت میں بتلانا چاہتا ہوں، پیغام جو میرا رہتا ہے نا، یہ سب کچھ مثال ہے وغیرہ، اب اصل حکمت وہ جسے کہتے ہیں نا پیغام لینا، سائل کو دے دو۔ اور جو بدنیتی سے مانگتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں، جیسے کہ ایک سائل آیا، سائل یہ سمجھتے ہیں نا مانگنے والا آیا، بھکاری، لیکن بھکاری کہنا اچھا نہیں ہے نا، لفظ بھکاری اچھا نہیں ہے، کیونکہ سائل بھکاری نہیں ہوتا بھائی، وہ مرسیڈیز پہ آ رہا ہے، وہ تو بھکاری نہیں ہے نا، تو بھکاری نہ کہو، مانگنے والا آپ سے مانگ رہا ہے۔ دیکھو تجربہ ہوا ہوگا، آپ نے 1 ریال نکال کے دے دیا یا 5، وہ پیچھے پڑ جاتا ہے، اگر آپ نے 5 دیے نا، وہ پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ 5 کے 10 بھی دیے تو شکرانہ، اور وہ جو اس کی جو کلمات ہیں وہ دے گا۔ اب دونوں میں فرق ہے، اور یہ تجربہ ہوا ہے، آپ کو بھی ہوا ہوگا۔ 10 دو شکر کرتا ہے، چلا جاتا ہے، 10 دو تو پیچھے پڑ جاتا ہے، کہہ رہے یہاں تو ہے۔ تو یہ ہے سائل، جو مانگ رہا ہے اس کو شکر نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے، پھر جھوٹ بھی بولے گا، وہ فلاں نے مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف، تو یہ کیا آپ دے رہے ہیں 10۔ تو معلوم ہوا کہ سائل میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں اور رسول کیوں فرما رہے ہیں؟ پہلے تو ان کی نفی کر دی کہ ایسے سوال کرنے والے ہیں وہ جانے، یہ نہیں کہا کہ مت دو۔ اب وہ آپ سے لڑ رہا ہے، خلاص معافی، نہیں ہے، خلاص جاؤ، اللہ کریم، جاؤ بس۔ اب حکمت سنیے، ہمیشہ جب کوئی سوال کرتا ہے، ہم نے اچھوں کو سوال کرتے دیکھا ہے، جو باقاعدہ کماتے ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے، اب آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے، آپ اس کی کچھ ضرورت ہے۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں، جب آپ کو ٹو میں جائیں گے کہ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی یہاں کام کر رہا ہے، دوسرے بھائی کا انتقال ہوا، تو اس کے رشتہ دار یتیم ہوئے۔ اب ایک تنخواہ میں 2 فیملی تو سنبھال نہیں سکتا، تو وہ تو دے گا۔ وہ تو ہمارے یہاں جو لوگ نہیں دیتے ہیں سائٹ میں زکوٰۃ، وہ ان کی کوتاہی ہے، وہ نہیں دیتے، بولے بھائی کی فیملی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کا رجحان غلط ہے۔ لیکن یہ 2 فیملی نہیں سنبھال سکتا نا، تو وہ اپنی زکوٰۃ تو انہیں دے گا، اور یہ سپورٹنگ کے لیے مانگ رہا ہے۔ دیکھیں،
اب آپ اس کی نیت جانتے ہو، اس کا چہرہ کبھی بھی اس کی طرح نہیں ہوگا جو پیچھے پڑ جاتا ہے جی. تو آپ دیکھ اسے کیا ضرورت ہے. ہو سکتا ہے ماں کے علاج کے لیے اب وہ سب کو کہتا پھرے گا کہ ماں بیمار ہے. آج کل بیماریاں بھی وہ ظاہر نہیں کی جاتی نا، جیسے آج کل کووڈ ہے وہ بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو بتائیں، اور کہ کینسر ہے اور بھی کچھ بیماریاں ہیں. اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ سائل کو رد مت کرو. آپ یہ نہ سوچو کہ وہ کیوں مانگ رہا ہے آپ سے. ہو سکتا ہے وہ دیکھ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ وجوہات ہوں گے. رہا وہ کیا اس کو کہتے ہیں چپکنے والا، وہ تو بالکل آپ سمجھ جائیں گے کہ کون چپکتا ہے. بہرحال یہ سائلین کا ہو جائے گا انشاءاللہ. وفی الرقاب، تو سب واضح ہوئے ہاں رشتہ دار. اور آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، آپ کے رشتہ دار کون ہوتے ہیں. سائٹ جی، اور کون سے یتیم اور مسکین. مسکین بھی واضح ہوا، مسافر اور سائلین بھی واضح ہو گیا. گردنوں کے چھڑانے میں، گردنوں کے چھڑانے میں پہلے بہت آسان تھا، چونکہ پہلے غلام اور جسے ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں لونڈی بھی، کنیز، ہاں کنیز کہتے ہیں. کنیز تو لیڈیز کے لیے، خدام تو اور چیز ہے. وہ اصل میں غلام یعنی ہاں باندی کنیز فارسی لفظ ہے، اور باندی اصل میں یہ 24 گھنٹے یعنی ملکیت والے اسے کہیں گے غلام، کنیز اور باندی. اور خدام تو یہ 2 سال کا ایگریمنٹ، اسے خدام کہیں گے. تو وہ اس پوزیشن میں نہیں آتے جو یہاں لکھا ہوا ہے نا گردنوں کے آزاد کرنے میں. نہیں، یہ پوری زندگی یہ غلام، یعنی ایک ایسے قبیلے تھے، یہاں بھی تھے، یہ تو ملک فیصل نے آزاد کیا. جیسے کہ جنگ ہوئی یا لوگ ڈاکہ ڈالتے تھے، مردوں کو قتل کرتے تھے، 20 بچوں کو پکڑ کے لاتے تھے، وہ ان کے غلام. اب ان سے جتنے بچے ہوں گے سب غلام بیچے جاتے تھے. تو یہ کیا کہتے ہیں کنیز، لونڈی، غلام. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا آپ جب یہ کام کرتے تھے نا تو جس کے یہاں کام کرتے تھے اسی کے یہاں کھاتے تھے، اسی کے یہاں پیتے تھے. جیسے کہ آج کل خدامہ، لیکن یہ جیسا کہ ہو نہیں. خدامہ وہیں رہتی ہے اور ڈرائیور بھی وہیں رہتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، مگر ان کی پوری لائف یہ کہیں جا نہیں سکتا الا کہ وہ دوسرے کو بیچے. سمجھ رہے ہیں نا. تو اب ترغیب دی جا رہی ہے، خریدو، آزاد کر دو. تو کیا فرق ہوا؟ مان لیجئے کہ وہ کام کرتا ہے یہودی کے باغیچے میں اور اسی کا ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسے خریدتے تھے، آزاد کرتے تھے. اب اس کی مرضی، کام اس کے یہاں کرے، اب وہ تنخواہ لے گا. سمجھے نا، فرق ہوا نا. اب وہ تنخواہ لے گا، اگر وہ اچھا نہیں تو دوسرے کے جائے گا، وہاں کام کرے گا اور اپنی لائف پھر آسان کرے گا. تو یہ پہلے ہی آسان تھا. تو پہلے کی شکل بتائے نا، چونکہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ غلام کیا چیز ہے اور یہ کنیز کیا ہے یہ جی. ہاں اب یہ اس کی ایک شکل ہے کیا. 2 سال کا ایگریمنٹ. ہاں اسی لیے جی پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ہمارا بھی حساب وہی ہے، کفیل کے تحت پھنسے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ ابھی کھول دیا نا، ابھی پورے نہیں کھلے ہیں لیکن کسی حد تک وہ، چونکہ اقامہ رینیول کرنا ہے تو ضرورت پڑتی ہے، ہم ڈائریکٹ نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال جو بھی ہو، اب آج کل کیا کرنا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا. اب جیل میں جانے کی ضرورت نہیں، قید خانے زندان خانے میں جانا ضروری نہیں ہے. کہ تو زندان خانے میں جاؤ گے تو پوچھے گا تم کون ہو. اس کے قرض میں جو دبا ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. دیکھیے ایسے لوگ ہیں جو قرض میں دبے ہوئے ہیں بیچارے، گروہ رکھتے ہیں کچھ بینکوں میں، تو اس کا وہ ابھی تو سود ہی دے رہے ہیں مہینہ، اصل پونجی تو دے ہی نہیں رہے، تو سود ہی دے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا، تحقیق کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور اگر واقعی کوئی ہے کہ بھائی 15,000 ریال دے دو نکل جاؤ، تو یہ بھی اس میں شامل ہے. وہ پھر رقاب، جیلوں میں جائیں. دیکھیے اب دیکھیے ہم نے کہا نا، یہ کہا کہ یہ آمنت باللہ 55 والا ہے، محقق ہے. دیکھیے داخلی بات ہوئی، مال و دولت کی بات ہوئی. اب آ گیا اقام الصلاۃ. دیکھیں اب بدنی عبادت، مال کو، نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنے کے تعلق سے جانتے ہیں نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز پڑھنا کہیں بھی نہیں لکھا ہے. قائم کرو، بلڈنگ میں، مسجدوں میں، محلے میں، جماعت، یہ مراد ہے. قائم رکھو، قائم کرو. آت زکات دو. تو معلوم ہوا کہ اوپر جو ذکر ہوا ہے وہ فرض کے علاوہ ہے. تو اب یہ اصطلاح یاد رکھیں، تعبد، اللہ کی عبادت، اور صدقہ و خیرات،
نماز پڑھنا تعبد، زکوٰۃ دینا تعبد، کلام پاک کی تلاوت کرنا تعبد، عمرہ کرنا تعبد، حج کرنا تعبد، روزہ رکھنا تعبد. تو پھر یہ اوپر کیا ہوا؟ کیا سابقو بالخیرات. ہاں تو فرق رکھے، ملحوظ رکھے کہ رشتہ داروں کو صرف زکاتی کا حکم نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ میں بھی القربہ مقدم ہے، تو ان کو یہ بھی دیں. اور قربہ سے میں نے خارج کر دیا ماں باپ کو اور بیٹا بیٹی کو، یہ بھی ذہن میں رکھیں. جی اب والموفون بعہدہم، تو زکوٰۃ میں اتنا کافی ہے. پھر بھی زکوٰۃ کتنی رکھی ہے؟ 2.5% کہیں گے نا، 40واں حصہ ہے نا، 2.5% معمولی رقم ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے تعبد کسے کہیں گے اور تعبد کے علاوہ کسے کہیں گے. تو جب آپ تلاوت کرتے ہیں نا تو اسے کیا کہیں گے؟ تعبد. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بادب بیٹھیے، وضو کیجئے، کہ تلاوت کر رہے ہیں. لیکن اب وہ قرآن کے تعلق سے کیا لوگوں نے کیا ہے، وہ 2 لفظ ہیں، اسے بھی یاد رکھیے. تلاوت ہے کلام پاک کس کے لیے؟ تعبد کے لیے، نماز فرض صحیح ہونے کے لیے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ 2 چیزوں کے لیے تلاوت ہوتی ہے اکثر، حصول ثواب اور ایصال ثواب. ہاں بس یہی ہے. نماز پڑھو، روزے رکھو، عرس میں جاؤ، قوالیاں وغیرہ سب، اور تھوڑا ثواب حاصل کرنا ہے تو پڑھو، قرآن شریف ختم کرو رمضان میں، یہ حصول ثواب. اور جب میت ہوگی تو ایصال ثواب. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کس کے لیے؟ تعبد. تو تعبد حق کب ادا ہوگا؟ سمجھنا، عمل کا، عبادت. آپ نماز پڑھتے ہیں عبادت، روزہ رکھتے ہیں عبادت، عمرہ کرتے ہیں عبادت. تو کلام پاک بھی کیا؟ عبادت. جی تو زکوٰۃ عبادت رکن ہوا نا، تو جو ارکان ہے وہ عبادت. جی تو یہ فرق سمجھ میں آ گیا نا. تو قرآن شریف کو کس لیے پڑھیں گے ہم؟ اگر آپ سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ بھی تعبد. جی آپ صرف آپ کو چلو ختم کرو، جو میں جانتا ہوں سورہ یاسین اور سورہ کہف اور وہ جو پڑھتے ہیں اتنی فاس میں، ہاں تو وہ حصول ثواب اور ایصال ثواب. تو یہ اصطلاح یاد رکھیں. جی مطلب ہے کہ بات کریں کلام پاک سے تاکہ کوئی سمجھے کہ رب المشرقین والمغربین کے مدرسے سے فارغ ہیں. بھائی مدرسے کا لامنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ سب سے بڑا مدرسہ ہے. جی والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، بھائی عہد و پیمان کا پاس تو کرنا چاہیے. سب سے پہلا تو سورہ اعراف 172 اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الستو بربکم، ہم نے کیا کہا کہ بلا. جی اس کو پاس رکھنا ہے، پاس کرنا ہے. لوگوں سے جب آپ اگریمنٹ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، تو اس لیے کہ وہ دھوکہ نہ کھا جائے. بھائی آپ نے ایک وعدہ کیا، وعدہ اسی میں ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، اور آپ کو جب وقت ہے، جیسے یہاں اقامہ بنانے کی فیس ہے کچھ لوگ دیتے ہیں نا، یا شادی بیاہ، اور اس وقت آپ مکر گئے، بتائے نہیں، تو بیچارہ پریشان ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو دین ہے یہ طاہر اور تہذیب والا دین ہے ہمارا، تو ایسا ہرگز نہ کرے. ہاں ایک گنجائش ہے کہ اگر آپ پورا نہیں کر سکو تو پہلے ہی بتا دو کہ میں نے وعدہ کیا تھا لیکن معذرت کھاؤں، میرے لیے حالات، یہاں کہتے ہیں ظروف، تو ہم حالات ایسے پیدا ہو گئے، تو اتنا کافی. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اب یہ آخری آیت ہوگی انشاءاللہ. اب آپ ذرا غور کریں، میرے ساتھ میں رہیں. دیکھیے نہیں، وہ تو آپ میری جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف کر رہے ہیں. دیکھو الف نہیں ہے، حمزہ کی شکل میں الف ہے، تو کیا کریں گے؟ نہیں ایسا کریں گے، با ایسا نہیں کریں گے. دیکھو دیکھیں، ہونٹ اوپر کھولے نا تو الف ہو جائے گا با سا، اور ہونٹ ادھر کھولیں فتح ب ب ب. ہاں تو میں اکثر بتاتا ہوں، آپ نے ب پڑھے تو صحیح ہوگا. اور با انڈین، اس کا نام میں نے انڈین رکھا ہے، حالانکہ ہم بھی انڈین ہیں. تو ہمیشہ دیکھو، آپ دیکھیں میرے ساتھ، جیسے کہ رہیے، دیکھو تعلمون، دیکھو میں کھول رہا ہوں تعلمون، اور تعلمون الف ہو گیا نا. تو ہونٹ فتح تعلمون، تعقلون، تا نہیں ہے نا. تو کیا پورے قرآن شریف میں تعلمون نہ کہ تا، تعقلون نہ کہ تا، تو ب ب. ٹھیک ہے چلیے. تو فی البأساء کیا؟
ابھی کہ ٹھیک ہے وہ کیا ہے اجنبی ہیں اعجمی ہیں بادشاہ تو اللہ قبول کرے گا، لیکن ہم تو اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں نا تو لیکن نہیں میں جو بتانا چاہتا ہوں ساتھ میں رہیے گا. دیکھیے ساتھ میں ہے میرے والموفون فون ہے نا آہدو پھر صابرین کیسے ہوا بھائی بظاہر نہیں تو پھر میرا مفہوم غلط نہ لیں چونکہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں. والصابرون صحیح ہے نا تو صابرین کیوں ہوا یہی تو سمجھنا ہے نا کیا بات کیا ہے بھائی اتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں سب جمع کیسے اور یہ بھی جمع کیسے گا ہے لیکن اچانک کیا ہوا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین اللہ پھر اولئک الذین صدقوا متقون پھر وہی واو کے ساتھ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا موفون جمع متقون جمع یعنی حالت رفع میں پیش صابرین بھی جمع لیکن نصب زبر آ گیا. ابھی آپ کو یہاں زبر نظر نہیں آتا ہے وہ اندر کی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا چونکہ صابرین پر زبر اور زیر صابرین تو حالت نصب میں ہے. جب حالت جر میں ہوگی تو فی آئے گا یا اعلیٰ آئے گا تو یہ لیکن ایسا کیوں والصابرین کیوں یعنی صابرین حالت نصبی میں کیوں مطلب ہے کہ یہ جو بیان کیا گیا دیکھو جاء زیدن آیا زید کیسے آیا ابھی سمجھو ایک صاحب آئے یہاں کیسے آئے آپ کیسے آئے چلتے آئے کھڑے ہو کر آئے سوار ہو کے آئے سوار ہو کے آئے تو جاء فلان راکبن راکبن سواری سے سوار ہو کر آئے اپنی گاڑی میں راکبن علی سیارتی. اگر آپ نے یوں کہا کہ جاء فلان راکبن معنی غلط راکبن انہی کو کہہ دیا وہ کیا ہمیشہ سوار کرتے ہیں سوار ہوتے ہیں تو آنے کی حالت آپ جو آئے آپ کے آنے کی حالت کیا سوار ہو کر آئے تو جاء راکبن. اگر آپ چلتے آتے تو ماشیون نہیں ماشین تو یہاں پر ان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو کام ہے اتنے بتائے گئے آسان نہیں ہے ان کی حالت کیا ہے والصابرین. ہاں تو کیفیت بہرحال گرامر سے تعلق رکھتا ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو آج نہیں تو کل تو آئے گا انشاءاللہ لگے رہیں گے تو یہ کیا جی یہ حالت اور کیفیت ہے. فی البأس ہم نے بتا دیا ذات سے نہیں سامنے بیٹا بیٹی بیوی اللہ تعالیٰ سبوں کو سلامت رکھے لیکن ایک مثال دے رہے ہیں یہ ہے کہ اشیاء پانی کی کمی پیٹرول کی کمی لائن لگانی پڑتی ہے کبھی پانی کے لیے ہمارے آپ نے دیکھے ہوں گے یہ کیا ہے اشیاء میں چیزوں میں جی تو کافی اتنا والضراء دکھ چلو آج کل تو لوگوں کو دکھ کووڈ-19 یا کسی کو کینسر یا کسی کو شوگر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے عافیت دے ہم اس مجلس مبارکہ میں دعا کرتے ہیں جی. حین البس اب اسے آپ کیا پڑھیں گے باس یا بس حین البس ہونٹوں کو کھلا رکھیں جی جی جنگ کے وقت تو جنگ کے وقت تو یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے ان کی کیفیت کیا ہے صبر. تو جو کوئی بیمار ہو اسے کیا کرنا ہے صبر. بھائی بیماری میں تھا کیسا صبر تو اہمیت ہوئی نا تو گرامر بتانا بہت ضروری ہے. اب سمجھ میں آیا جو کچھ بھی سمجھ میں آیا اتنا تو آ گیا نا سمجھ میں اب جو باقی ہو پھر آئے گا جی. اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں یہی لوگ ہیں. اب خبر اولئک هم المتقون تو پرہیزگار خبر دی جا رہی ہے کیا خبر یہ حالت نہیں بتائی جا رہی ہے یہی لوگ پرہیزگار ہیں. اب اگر یہ بتایا جاتا کہ پرہیزگاری کی حالت میں تو کیا ہوتا متقین اب سمجھ گئے نا. تو یہ بھی ہے ایک تو لا الہ کا گرامر یاد رکھیں لا نفی لا نہی اور لیس بہت فرق ہے لا میں اور یہ تو یاد رہے گا بہت آسان کر کے ہم نے بتایا. ابھی لیس کی اور کچھ چیزیں باقی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ آج اتنا بوجھ دے دوں آپ کو اتنا ہی کافی ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے چونکہ یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے. دیکھیے والعصر بھی ہے اس میں بھی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر لیکن وہ بھی اتنی محقق نہیں ہے بہت فرق ہے نا جی. یہ اسٹیمپ مار دیا کہ یہ جو کریں گے وہ متقین ہی ہوں گے. ہاں
بہت. ہاں دیکھیے جو متقین ہے وہی یہ کر پائیں, وہی یہ کر پائیں گے, تو سمجھ لینا کر پائیں گے. ابھی کہ ہمارے جی, لیکن ہمارے یہاں سوال کیا ہے, لوگوں کو معلوم علم ہی نہیں ہے نا کہ قرآن شریف میں کیا ہے. سوال یہ آتا ہے کیا. تو اس لیے ہم نے بتایا کہ یہ جو ہے ہم ہی کا ہے, آپ کا ہے, یہ بچوں کا نہیں ہے, یہ 55 والوں کا ہے. تو آپ لوگ سب 55 سے ہیں, تو سمجھ گئے میرے پیغام کو پہنچ گئے آپ تک. چلیے تو اب سوال تو بعد میں کریں گے. جی آیت پڑھ لیتے ہیں. اچھا ہے. ہاں یا ضرورت نہیں ہے ابھی. اچھا. اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. جی اب کھول لیجئے سوال کرنے والوں کو. جی وہ اس میں 1 گھنٹہ لگتا ہی ہے. وعلیکم السلام. جی کہیے. ہم جو شو میں دیکھا گیا ہے کہ ہم ہمیں تدبر کا قرآن میں کہا گیا ہے تدبر کریں, اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ تدبر کرتے ہیں تو اس وقت یعنی ہم آہستہ سے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو, جب ہی ہم تدبر کر سکتے ہیں. کبھی بھی ہم لاؤڈلی پڑھ کے یا تجوید یا زور سے پڑھ کے یا قرأت زور سے کر کے ہم کبھی اس وقت تدبر نہیں کر رہے ہوتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی کا مکلف ہے تجوید سے اتنا اور اتنے اس کو یعنی تجوید سے پڑھنا اس کو جی اتنا زیادہ مکلف ہے کہ قرآن میں تدبر کرنے کو کہا گیا. اور میرا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اتنا زیادہ اس کو بنا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تب آپ اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے, تدبر نہیں کر رہے ہوتے, فکر نہیں کر رہے ہوتے. جی تو اس کا کیا, اس کو کیسے انتظام کریں گے تجوید. ٹھیک ہے. مطلب ان کا سوال یہ ہے کہ تدبر یا تجوید اہمیت کسے دیں, چونکہ ہم آپ کو تجوید, گرامر اور تدبر. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ گرامر نہیں جانیں گے تو تدبر نہیں کر سکتے. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ صابرین کیوں ہے نا, پھر آپ کو سمجھایا کہ حالت, یہ حالت سب کی تھی, صبر کی حالت, تو سپورٹ ہوا نا. تو آپ جو جب تلاوت کرتے ہیں نا تو تلاوت آپ جو ہیں وہ تلاوت نہ کریں جو یہاں ختم کی ہوتی ہے, تدبر والی تلاوت کریں. تدبر والا کبھی بھی 1 پارہ روزانہ ختم نہیں کر سکتا. جی بھائی ایسے کو امام بناؤ گے کہ جو تدبر کرتا رہے تو وہ بھول جائے گا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں یا کہ تدبر کر رہا ہوں. ہوا ہے ایسا, تو وہ پھر نماز کو آگے نہیں ہوتے تھے. بولے نہیں میں تو, کیونکہ ایک عادت بن گئی نا ان کی. تو تدبر جب تک آپ گرامر نہیں پڑھیں گے تو آپ تدبر تک نہیں پہنچیں گے. باقی رہا یہ سوال کہ تجوید آپ کی تلاوت کے وقت آپ کا وقت جائے گا, کوئی بات نہیں. آپ جو ہے تلاوت ایک مخصوص الگ رکھیں کہ آپ روزانہ 1 صفحہ پڑھیں, 3 صفحہ پڑھیں, اور پھر تدبر کا آدھا صفحہ پڑھیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. رہا تجوید تو سنیے گا, اصل میں تجوید اس کو سمجھنا ہے. یہ ہمارے یہاں بڑا نقص ہے. امام جزری فرماتے ہیں الاخذ بالتجوید حتم لازم. جو ماسٹر ہیں, امام ہیں, سارے بچوں کو یہاں رٹایا جاتا ہے. ہم نے 55 میں رٹائے تو ابھی تک یاد ہے الحمدللہ. وہ تو جاتا نہیں نا بچپن کا رٹا ہوا. الاخذ بالتجوید حتم لازم, ضروری. اب حتم لازم کہہ دیا تو دلیل آسان تھوڑی ہے. من لم یجود القرآن آثم, جو تجوید سے نہیں پڑھا گنہگار ہے. یہ بھی فتویٰ دے دیا. دلیل, دلیل چاہیے نا, دلیل چاہیے. اتنا بڑا امام ایسے ہی نہیں تھوپے گا. لأن به الإله انزل, لأن به الإله انزل, اللہ تعالیٰ نے تجوید سے ہی دیا, سپرد کیا کس کے, جبرائیل امین کے. کیا فرمایا, کہو حامیم الف لام میم. جی وبہ الہ انزل. ابھی انزلہ تو قافیہ سمجھتے ہیں نا شاعری کا, نہیں تو انزلہ. وہکذا منہ الینا وصل, وصل یعنی وصل,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اسی طرح پہنچایا. تو تجوید بھی لازمی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم چونکہ اعجمی ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے. مطلب ہے کہ کیا ہو گیا, ایک میں مثال دیتا ہوں ہمارے شاگردوں میں سے. چونکہ ہمارے شاگردوں میں ماشاء اللہ پروفیسر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, تو اس میں ادیب بھی ہیں. تو ادیب جو ہوتا ہے, خاص کر جو ادیب اور شاعر ہوتا ہے, تو ہر ایک کے علم کا تو اثر ہوتا ہے نا. علم ہے ان کے پاس, جیسے کہ دولت کا اثر ہوتا ہے. تو انہوں نے اخبار میں دے دیا کہ بولے یہ تفسیر وغیرہ کی ضرورت کیا ہے, علماء کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے, یہ تو تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں. اب وہ بھول گئے کہ وہ بھی کسی کے شاگرد ہیں. صحیح نا. تو ایسا نہیں ہے, چونکہ کیا ہے انسان تھوڑا غور نہیں کرتا. اس کو جواب ایک بچی نے ایسا جواب دی ہے, ایک بچی نے, میں بھی دنگ رہ گیا. بمبئی میں اسکول میں پڑھتی تھی, وہ جواب دی ہے کہ اللہ اللہ کہ جب تم اردو تفسیریں پڑھو گے تو اردو تفسیر بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. آئے گی نہیں آتی ہے, ترجمے سے سمجھ میں آتا ہے, وہ تو بتانا پڑتا ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس قسم کے وسوسات ڈال دیے کہ بھائی تجوید بہت مشکل ہے. چونکہ مجھے تجربہ ہے, جب بچے پر محنت کرتے ہیں نا ہم, بولو فا تو اندر سے کہتے ہیں وہ اس کی کیا ضرورت ہے محنت کی, ٹھیک ہے پھر لو شیطان الرجیم. ایسا نہیں ہے, آپ محنت کریں, تجوید پر بھی محنت کریں, گرامر پہ بھی محنت کریں, تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. آپ تجوید کو کم نہ سمجھیں. یہ اور بات ہے کہ ہماری پریشانی ابھی دیکھو ہمارے لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ گئے آہستہ آہستہ. دیکھو آج ہی محنت ہوئی نا کہ بأسا تعلمون تعقلون, تو اس طریقے سے آپ بھی لگے رہیں اور یوں ہی کہتے رہیں, پیغام دیتے رہیں کہ تجوید بھی ضروری ہے, تدبر بھی ضروری ہے, تلاوت بھی ضروری ہے. چلیے اور کچھ کافی ہے تو ساتھ میں رہے گا دعاؤں کے ساتھ. پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.